يفعلون تفعل تفعلون أفعل نفعل يفعل يفعلون تفعل تفعلون أفعل نفعل يفعل يفعلون تفعل تفعلون أفعل نفعل. ہو گیا. اب پورا ٹیبل ہم کریں گے, پہلے پاسٹ پھر پریزنٹ. فعلا فعلو فعلت فعلتم فعلت فعلنا يفعل يفعلون تفعل تفعلون افعل نفعل. یہ لو وائس میں یا ہائی وائس میں؟ فعل فعلو فعلت فعلتم فعلت فعلنا يفعل يفعلون تفعل تفعلون افعل نفعل. فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلت فعلنا يفعل يفعلون تفعل تفعلون افعل نفعل. پھر سے فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلت فعلنا يفعل يفعلون تفعل تفعلون افعل نفعل. دیکھیے قرآن کریم کے 10,000 سے زیادہ الفاظ تو اس پیٹرن پہ آئے ہیں, تو آپ اس کو ایزی بالکل نہیں لے سکتے, بالکل پکا ہو جانا چاہیے. رات میں نیند میں سے اٹھائے تو بھی بولنا چاہیے آپ کو یہ ٹیبل پکا بالکل. چلیے اور 3 بار پریکٹس کرتے ہیں ہم, پھر آگے چلتے ہیں. فعل فعلو فعلت فعلتم فعلوا فعلنا يفعل يفعلون تفعلوا تفعلون افعل نفعل. فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلت فعلنا يفعل يفعلون تفعلوا تفعلون افعل نفعل. ٹھیک ہے, نفعل نفعل. آلرائٹ, اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کی ریویژن کی طرف. سورہ کافرون کی تھی ہم نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایھا الکافرون, قل کہہ دیجئے, یا ایھا کافرون کافرو, کہہ دیجئے اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون, لا اعبد ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, ولا انتم اور نہ تم, عابدون عبادت کرنے والے, ما جس کی, اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, ولا انا عابد ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی, اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. جی, ولا انتم عابدون ما اعبد, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی اور میرے لیے, دینی میرا, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب ہم نیا سبق لیتے ہیں سورہ نصر. میں پہلے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج, بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے, بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورہ نصر ہے اور یہ آخری صورت ہے جو کامل صورت نازل ہوئی, یعنی اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوتی رہی لیکن وہ کمپلیٹ صورت نہیں تھی بلکہ مختلف آیات نازل ہوئی. تو لاسٹ کمپلیٹ صورت ہے یہ نزول کے اعتبار سے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے.
اب آپ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور اس سے مغفرت مانگیے اس بات کی کہ اس کام میں، اس دین کی تبلیغ میں، اس دین کی کو پہنچانے میں، اس دین کی ساری تعلیم کو نافذ کرنے میں، اقامت میں کہیں پر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اور انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی فتح نصیب، خاص کر فتح مکہ جب نصیب ہوئی، جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ انتہائی انکساری سے، بہت ہی ہمبلی آپ داخل ہوئے، نہ کہ آج کل کے لوگوں کے جیسا اکڑتے ہوئے اور ڈینگے مارتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے. نہیں، آپ اتنی منکسر المزاجی سے اور اتنی انکساری سے داخل ہو رہے تھے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا اللہ کی تسبیح میں. اس سے ہمیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ کئی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا، جیسا کہ آپ سیرت سے آپ واقف ہوں گے. اس میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. یعنی اس میں جو کی ورڈ ہے وہ نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد. یعنی انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ انسان، جیسے اس سے پہلے ہم نے کہا آپ کو، جو اللہ کی مدد کے بغیر اپنی غرض پوری نہیں کر سکتا، پانی کا ایک گلاس پی نہیں سکتا، اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا اگر اللہ تعالی مدد نہ کرے. پانی پینا چاہے گا، اگر ہاتھ میں دم نہ ہو تو پانی گر جائے گا، پی لے گا، اگر اس کا معدہ ہضم نہ کرے تو الٹ دے گا. وہ انسان جو اللہ کی مدد کے بغیر پانی نہ پی سکے، پیاس نہ بجھا سکے، وہ اللہ کے دین کا کام کیا کرے گا بغیر اللہ کی مدد کے؟ تو اللہ کی مدد اس میں اہم بات ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور تم دیکھو لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. تو کیا کریں آپ؟ فسبح، پس تسبیح بیان کیجئے، تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک، آپ کے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ. واستغفر، اور اس سے بخشش طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں. اگر اس نے ہمیں دین کے کام کی توفیق دی ہے، چھوٹا موٹا جو بھی، تو ہم کو اس کی ہمیشہ اس کی حمد کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی اور مدد دی کہ ہم دین کا کچھ کام کریں. اور اس میں ایک بہت ہی اہم لیسن یہ ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا ہم اللہ کے لیے، دین کے لیے کام کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم کو اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے کہ پاک وہی ذات ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. یعنی ہم جو بھی کام کریں، ہم جو ہے فل آف ڈیفیکٹس ہیں، پاک پرفیکٹ ذات